واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله ربي واتوب اليه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس۔ للناس الف لام جب داخل ہو جائے تو عموم ہے اس میں، یعنی سب لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب ایک کوشچن ہے یہاں پہ، اللہ نے قرآن کو تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لیکن یہ تمام لوگ ہدایت لیتے تو نہیں۔ دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ اب کوئی جیسے نواقض قرآن ایک بندے نے لکھا تھا، امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں کتاب لکھ دی گئی، قرآن میں تو تناقضات ہیں۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام لوگوں، مثال ایک میں یہ دے رہا ہوں، اس نے بہت ساری آیتیں جمع کی تھیں۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے، تو یہ تو بات سمجھ سے باہر آئی۔ اچھا، بڑے لوگ متاثر ہوئے کہ بڑی کتاب لکھ دی، جب قرآن کا رد لکھ دیا اس نے، لیکن جس کے پاس وہ مسئلہ لے کے آئے جو وارث قرآن تھا، اس نے کہا، امام نے فرمایا کہ اس سے جا کے ایک سوال بس کرو، زیادہ سوالوں کی ضرورت نہیں، اس کی پوری کتاب پہ کانٹا لگے گا۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ جو تو نے سمجھا ہے ان آیتوں سے، کیا وہی مراد اللہ کی بھی ہے جس نے یہ کلام کیا اور جس کی کلام ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ جو تو سمجھ کے آپس میں کہہ رہا ہے کہ یہ تناقض ہے، اللہ کی یہی مراد ہے؟ تجھے کیا پتہ کیا مراد ہے؟ وہ مراد پوچھنی تو ہم سے آگے پوچھ۔ تو مقصد کہنے کا، اس نے جب یہ بات اس بندے سنی تو اس نے کہا یہ تیرا سوال نہیں، یہ اس ہستی کا سوال ہے کہ جن گھروں میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ وہ بھی سمجھ گیا بات کو، تو بارکہ وہاں سے اس نے اس جو کتاب لکھی تھی اس کو ختم کیا اور کہا اب میں اس کو آگے نہیں پھیلاؤں گا، ہدایت ہو گئی اس بندے کی۔ تو ایک سوال ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ادھر کہہ رہا ہے کہ متقین کو ہدایت دے گا۔ اس میں تھوڑے سے اس اشکال کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، وسیع کرنے کے لیے ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں، حصے مثال۔ دیکھیں، سورج تمام چیزوں کو روشنی دے رہا ہے، تمام چیزوں کی طرف سورج سب پہ طلوع ہوتا ہے، لیکن اس سورج سے جو بینیفٹ ہے، جو فائدہ ہے، وہ مختلف ہے۔ آج کے دور میں مثلا ابرز مثال ہے کہ جو لوگ سورج سے دور رہتے ہیں، شعاعیں نہیں لیتے ڈیلی بیسز پہ، تھوڑی زیادہ شعاعیں 15-20 منٹ ہونی چاہیے، ڈائریکٹ شعاعیں اس کی، ان کی ہڈیوں کے مسئلے آ رہے ہیں۔ یہ جو بونز کے پین آتے ہیں، جوڑوں کے مسائل ہیں، یہ سب جو لوگ بند گھروں میں ہمیشہ رہتے ہیں نا، ان کو دھوپ نہیں لگتی، یہ ان لوگوں کو ہڈیوں جوڑوں کے مسئلے زیادہ آ رہے ہیں۔ تو خدا نے سورج میں جو وٹامن رکھے ہے ڈی، وہ جو آج لوگ ٹیبلٹ کی شکل میں لے رہے ہیں، وہ وٹامن ڈی جو ہے وہ جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس وٹامن کے بغیر یہ ہڈیاں یہ آگے صحیح یعنی مضبوطی میں نہیں رہ سکتی، یہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو لوگ میڈیسن لے رہے ہیں، میڈیسن کا اتنا فائدہ نہیں، الٹا سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس کا بہتر حل وہی طبی۔ اب سورج جو ہے وہ روشنی سب کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ سورج جو ہے حرارت بھی دے رہا ہے، لیکن ہر ایک فائدہ مختلف لے رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی گندگی کے ڈھیر پہ ہیٹ آ جائے نا تو وہ بدبو شروع ہو جاتی ہے وہاں سے، اور
اور اگر وہی ہیٹ سورج کی کھجور پہ آ جائے تو پک جاتی ہے اور بندے کھاتے ہیں اور انرجی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو فائدہ مختلف ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ نے سورج سب کے لیے بنایا ہے، کسی خاص کے لیے مختص نہیں ہے۔ اور یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ابن عباس سے نہیں، عباس رسول خدا کے چچا سے ہیں، اس میں لمبی حدیث ہے کہ بأي شيء فضلتم علينا، یہ آپ کی طلب تھی، میں کبھی کبھی ٹچ دے دیتا ہوں کہ آپ کو فضیلت جو اہل بیت کو، محمد وآل محمد کو ہمارے اوپر فضیلت، چچا کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر فضیلت ہے، کس وجہ سے فضیلت ہے؟ بأي شيء فضلتم علينا، تو رسول خدا نے ایک لمبا قصہ بیان کیا، اس میں ایک جملہ سورج کے ریلیشن سے میں عرض کر رہا ہوں۔ ثم خلق نور الحسن، پھر اللہ نے امام حسن علیہ السلام کا نور خلق کیا، وخلق من نور الحسن الشمس، پھر اللہ نے امام حسن کے نور سے سورج کو خلق کیا، والحسن افضل من الشمس، اور حسن شمس سے افضل ہیں۔ یہ جو قصہ ہے اس میں، یعنی دیکھیں کتنی دنیا فائدہ لے رہی ہے سورج سے، جب سے سورج خلق ہوا اور جب تک رہے گا، سورج سے نظام کائنات چل رہا ہے۔ دن کی روشنی اگر یہ نہ ہوتی تو اندھیروں میں انسان 24 گھنٹے ہی رہتا۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے نور سے سورج دیے گئے، اس کی روشنی دے رہا ہے، یہ کون سی کوئی حوالات ہے؟ ہاں، یہ کتاب اس میں قطرہ میں بھی آپ کو ملے گا اور کتابوں میں بھی ہے، مناقب کتاب میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ جب سرچ کریں گے یا مجھے میسج کیجیے گا، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا پورے اس کے حوالہ جات، یا آپ سرچ کریں گے گوگل پہ تو آ جائے گا آپ کے پاس، ایک لمبی حدیث ہے، یہ تو میں نے ایک ٹکڑا سورج کے حوالے سے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی امام حسن علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جن کے نور کی خیرات سے سورج بنا، اور سورج پوری کائنات کو جو ہے نا وہ روشنی کی خیرات اور حرارت کی خیرات بانٹ رہا ہے۔ تو یہ ان ہستیوں کا مقام ہے۔ بیکم روز کل ورا، جیسے کتاب کامل الزیارات میں یہ جملے ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ میں، بیکم روز کل ورا، یعنی تمہارے صدقے میں ہی کائنات کو رزق مل رہا ہے، یعنی رزق تو اللہ دے رہا ہے لیکن وسیلہ یہ ہے۔ تو اب وہ کائنات میں صرف انسان نہیں ہے، وہ سورج بھی انہی کے صدقے سے وہ روشنی کی خیرات لے رہا ہے۔ بہرکیف بات سے بات آگے نکلتی ہے، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن جو ہے نا وہ تمام لوگوں کے لیے اللہ نے ہدایت بنایا، اور دوسری طرف آیت کہہ رہی کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک سوال ہے، ابھی اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ دوسرا سوال یہیں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے تو جو پہلے ہی متقی ہے، جو پہلے جو متقی ہے، اس سے ہدایت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک شخص متقی بن گیا، اب اس کیا، وہ یعنی ہدایت تھی تو اس کو تقوی آیا نا، سیدنا کاظمی صاحب، یعنی متقی تھا، اس کی ہدایت کے لیے آ رہا ہے قرآن، اور وہ متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو۔ ہدایت کے بغیر متقی کیسے بنے گا؟ ہدایت کے بغیر، اس کا مطلب ہے اس کے پاس ہدایت ہے تو وہ متقی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو یہ تو دور لازم آتا ہے، ہماری عضوی اصطلاح میں کہ ہدایت اپنا تقوی ہوگا تو ہدایت آئے گی، ہدایت ہوگی تو تقوی ہوگا، دونوں ایک دوسرے پہ موقوف ہو گئے۔ اور دور کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ اپنے آپ کے اوپر ہی کسی چیز کا توقف ہونا، توقف شیء علی نفس ہی، کہ خود اپنی ذات پہ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی الف با پہ موقوف ہے، با الف پہ موقوف ہے، دور مضمر مشرع، یہ تفصیل میں نہیں جاتے ہم۔ تو یہ جو چیز ہے یعنی ہدایت موقوف ہے کہ تقوی ہوگا، یہ قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، ہدایت تبھی ہوگی تقوی ہوگا، اور تقوی تبھی آئے گا جب ہدایت ہوگی۔ تو ہدایت تقوی پہ موقوف ہے اور تقوی ہدایت پہ موقوف ہے۔ تو یہ دو سوال ان دو آیتوں میں یہاں ہم ایز اے طالب علم جب سوچیں گے تو یہ دو سوال ہیں، ان دونوں کا آپ جواب یہاں پہ عرض کرتے ہیں۔ پہلا سوال، قرآن کہہ رہا ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت، پھر کہا متقین کے لیے ہدایت۔ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔
رحیم کس کے لیے؟ عام بندوں کی مومنین کے لیے، رحیم مومنین کے لیے، احسنتم، اور رحمان سب کے لیے، اس میں مومن غیر مومن سب کے لیے رحمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن رحیم ہے خاص مومنین کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں۔ اب یہاں پہ یعنی تھوڑا سا اس سوال کے جواب کی تقریب کے لیے ہم آئے، ٹھیک ہے، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ نے ہدایت سب لوگوں کے لیے اس کو بنایا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت۔ اللہ نے، اللہ رحمان رحیم کریم جو ہے نا وہ چاہتا ہے سب لوگ ہدایت پا جائیں، لیکن اس سے ہدایت نہیں لے گا مگر وہی جو متقی ہوگا، متقی کے علاوہ ہدایت نہیں لے گا نہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ اب دنیا میں کتنے عدد آبادی ہے؟ 7 ارب لگا لیں، چلو 7 ارب سے زیادہ ہے شاید، تو 7 ارب میں سب کو پتہ ہے کہ کوئی قرآن کتاب ہے، ٹھیک، سب کو تقریباً پتہ ہے، اغلب کچھ کم از کم پتہ ہے، لیکن اس سے فائدہ نہیں لیتے، ہدایت نہیں لیتے۔ چلو یہ تو نان مسلمز کو چھوڑیں، اب مسلمز جو 1.5 ارب سے زیادہ آبادی، قرآن تقریباً ہر گھر میں ہوگا، لیکن اس سے ہدایت کتنے لوگ لے رہے ہیں؟ کوئی نہیں، ہاں رکھو، یعنی 95% سے بھی زیادہ لوگ ہدایت نہیں لے رہے، قرآن سے ہدایت ہے، بس زیادہ زیادہ تلاوت کر لی، زیادہ زیادہ کسی کو جہیز میں دے دیا، یا مثال کے طور پہ تبرک کے لیے کسی جگہ رکھ لیا، بس یا لڑائی جھگڑا جس کی قسم کے لیے اٹھا لیتے ہیں، قسم کے لیے بھی یہ استعمال کرتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت حتی مسلمان بھی نہیں لے رہے، کیوں؟ تقوی نہیں، تقوی ہوگا تو ہدایت لے گا۔ تو یعنی پہلے سوال کا جواب آ گیا، اللہ نے تو سب کے لیے کہا بھائی سب لو ہدایت، لیکن ہدایت وہی لے گا جس کے دل میں تقوی ہوگا، جو خوف خدا رکھتا ہوگا، جو عذاب کا خوف رکھتا ہوگا، جو جنت جہنم کا عقیدہ رکھتا ہوگا، وہ ہدایت لے گا، باقی نہیں۔ یہ پہلی چیز۔ جیسے رسول اسلام، رسول انسانیت، وہ فقط کسی خاص علاقے یا خاص لوگوں کے لیے تو رسول نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے رسول ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، تمام لوگوں کے لیے۔ اب لوگ کب تک ہیں؟ یہ ختم نبوت پہ سیدنا، یہ قرآن پہ ایک ایسی دلیل ہے جس کو کوئی راضی نہیں، ختم نبوت پہ۔ قادیانی وہ جو دلیل ہے نا دوسری خاتم النبیین، اس کا وہ رد لے کے آتے ہیں قادیانی، وہ خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، یا مور کو بھی خاتم کا ایک معنی ہے، خاتم کا ایک معنی عرف و اعلیٰ بھی ہے، وہ کہتے ہیں عرف و اعلیٰ نبی ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عرف و اعلیٰ ہم مانتے ہیں یہ، لیکن آخری نہیں مانتے۔ اس کا وہ خاتم کا کئی معنی، جیسے مولا کے 22 سے بھی زیادہ معنی، تو وہ کہتے ہیں مولا کا معنی ہم دوست مانتے ہیں، ہم اولا بے تصرف نہیں، یہ وہ اور طرف لے جاتے ہیں نا، جیسے غیر شیعہ جو ہے نا وہ مولا کا معنی اور نکال لیتے ہیں، اسی طرح خاتم کا معنی وہ اور نکال لیتے ہیں، اور معنی بھی ہیں خاتم کے، ختم نبوت، اختتام وہ بھی ہے، خاتم عرف و اعلیٰ بھی ہے، یہ نکالتے ہیں۔ اچھا اب شاہ صاحب ایک دلیل جو ابھی اللہ نے مولک صدقے میں یہ ذہن میں ابھی آئی ہے، اور یہ میں جو دلیل دے رہا ہوں اس کو رد نہیں کر سکتا، اور دلیل یہی ہے مولانا شیخنا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، کہ سارے لوگوں کے لیے ہیں، جب سے اعلان رسالت کیا اب جب تک لوگ ہیں یہ رسول ہیں، اور جب تک یہ رسول ہیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کسی اور رسول کی ضرورت، ایک رسول ہے صاحب شریعت رسول موجود ہے، افضل و اعلیٰ رسول موجود ہے، تو اس کے بعد کسی رسول کی ضرورت نہیں۔ یہ رسالت چل رہی ہے قیامت تک کے لیے، یہ ختم نہیں ہوئی، چل رہی ہے قیامت تک کے لیے، یعنی اس رسالت کے بعد کوئی اور رسالت نبوت نہیں ہے، یہ خود آیت دلیل ہے۔ اللہ کل حال یہ ایک ضمناً بات آ گئی، تو پہلے سوال کا جواب آ گیا کہ اللہ نے تو ہدایت قرآن کو بنایا سب لوگوں کے لیے، اللہ نے رسول کو رسول بنایا سارے لوگوں کے لیے، لیکن لوگوں نے اس رسول کو رسول نہیں مانا، اغلب لوگوں نے نہیں مانا۔ 7 ارب میں
1.5 अरब मानता है, बाकी नहीं मानते रसूल, ठीक है। तो इसका मतलब अगले लोगों ने रसूल नहीं माना, अगले लोगों ने इसको किताब हिदायत कुरान को नहीं माना, किताब हिदायत है नहीं माना। तो ये जो बात है इस मकाम पे वो यही है कि अल्लाह ने सब के लिए, लेकिन इससे हिदायत सिर्फ मुत्तकी है। ये पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल ये है कि अगर मुत्तकी पहले है और हिदायत कुरान ने बाद में देनी है तो वो तो पहले ही मुत्तकी है, फिर कुरान क्या हिदायत देगा? सैयदना सवाल वाज़ेह है ना। इसका जवाब ये है कि हिदायत के भी मर्तबे हैं, तकवे के भी मर्तबे हैं। तकरीब ज़हनी के लिए अबू ज़र कौन से दर्जे ईमान पे थे? 9वें दर्जे ईमान पे, और सलमान 10वें दर्जे ईमान। तो ईमान के जैसे मर्तबे हैं, यकीन के मरातब हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। इसी तरह मार्फत के मर्तबे हैं, हिदायत के मर्तबे हैं, और कुछ हिदायत तकवीनी है, कुछ हिदायत तशरीई है, हिदायत के मर्तबे हैं, तकवे के भी मर्तबे हैं। इसमें शेख तूसी अलैहिर्रहमा की किताब, छोटा सा किताबचा है, हौज़े में था किसी ज़माने, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी तकसीम बंदी की है हिदायत तकवे के मर्तबों की। तकवतुल अवाम, अवाम का तकवा, तकवल अवाम, और इसी तरह जो है खवास का तकवा और अखस का तकवा। 3 मर्तबे बयान किए। कितने? 3 मर्तबे। तीनों में डिफरेंस क्या है? अवाम का तकवा ये है कि वाजिबात को अदा करें और मुहर्रमात से बचे या इज्तनाब करें। खवास का तकवा क्या है? वाजिबात के साथ मुस्तहब्बात का भी ख्याल रखें और मकरूहात से भी बचे, मुहर्रमात के साथ मकरूहात से भी बचे। ये खवास का तकवा है। और अखस का तकवा ये है कि तर्क औला भी ना हो। ये अहले बैत का तकवा है, ठीक है ना। तो ये अखस का तकवा है, फिर खवास का, फिर अवाम का। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसकी तरह ग़ाज़वी साहब आपने मुतवज्जे कराया कि हौज़े में ज़रूरत है कि अब अवाम वाले तकवे से भी दर्जा नीचे चला गया है। यहाँ तो मौला के जवार में खवास वाला तकवा होना चाहिए ना। यानी अमूमी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ लोग इस्तिस्ना भी होते हैं, ठीक है। तो एक तकवा यानी हौज़ा नजफ़ जैसे हौज़े में, चलो ख़ास वाला तो हमारी वुसअत से बाहर है, तर्क औला हमसे न हो, ये तो उन्हीं की शान है। तर्क औला तो आदम से हो गया, ठीक है। तो ये वो नबी थे, मासूम थे, तो उनसे तर्क औला हो गया। तो अहले बैत का मकाम है कि तर्क औला भी न हो, ये ख़ास का तकवा है। लेकिन जो खवास का तकवा है ना, ये हमारी रेंज में है, ये हमारे टारगेट में है। फस्तबिकुल खैरात वफ़ी ज़ालिका फल यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। मौला अली की जो आखिरी वसीयत है उसमें भी ये जुमले कुरान की आयत का ये कोड इमाम ने इक़्तिबास किया। इमाम ने फरमाया कि जैसे मैंने अमल किया है ना, फल यअमलिल आमिलून मिसल, यानी इस तरह का अमल करके दिखाएं। और कुरान ने कहा फ़ी ज़ालिका फल यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। और एक और रिवायत में इमाम फरमाते हैं, जन्नत के हवाले से परेशान न हो आप लोग जो हमारे मानने वाले हो, आप लोगों को जन्नत के दर्जात में एक दूसरे पे तनाफुस और सबकत लेनी है। आप लोगों का टारगेट ये है कि एक दूसरे से आगे कैसे बढ़ना है, जन्नत के बुलंद दर्जात लेने हैं। तो ये टारगेट जी, जन्नत तो कन्फर्म है, हाँ जन्नत है, हाँ जी, दर्जात के लिए कोशिश करें। तो यहाँ पे जो है बात हो रही है कि जो कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए, ये एक मर्तबा है तकवे का। अगर इतना तकवा होगा कि मैं चाहता हूँ कि खुदा के अहकाम को, अवामिर नवाही को समझूँ और उस पर अमल करूँ, ये मिकदार तकवा की होगी, तो फिर बंदा कुरान के अकीमुस्सलाह व कुतिबा अलैकुमुस्सियाम और जिस तरह ला तक़रबुल फ़वाहिश व बाकी जो भी अवामिर नवाही हैं, फिर उनको समझेगा, अमल करेगा। यानी पहले दिल में इतना तो हो कि मैं अल्लाह के अहकाम को समझना चाहता हूँ, अमल, ये भी एक तकवे का मर्तबा है ना। ये मर्तबा होगा तो फिर इंसान आगे बाकी कुरान को समझेगा और उस पर अमल करेगा। और अगर ये मर्तबा ही नहीं है और चाहता ही नहीं है कि मैं कुछ करूँ, चाहता ही नहीं है कि खुदा के अहकाम को समझूँ और उस पर अमल करूँ, इतना तकवा ही नहीं, तो वो क्या सिफा हिदायत लेगा? नहीं लेगा। अब एक बात हाशिया मुल्ला अब्दुल्ला की है जो आपके ज़हनों में होगी। हिदायत को उन्होंने खुतबा की शरह में ना हिदायत के 2 माने किए हैं।
ہدایت کا ایک معنی ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، اور دوسرا معنی ہدایت کا ہے ایصال الی المطلوب، کہ مطلوب تک پہنچا دینا، ٹھیک ہے۔ مثلا کوئی حرم کا راستہ آپ سے پوچھے، ظاہر آیا ہو نیا بندہ، تو آپ اسے راستہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے یوں جائیں اور وہاں سے یوں جائیں، شہر رسول ہے، اتنا سفر ہے، آگے سامنے گنبد نظر آئے گا، یہ راستہ ہے، آپ حرم چلیں، یہ ہے ہدایت۔ لیکن اراۃ الطریق ہے، راستہ آپ نے دکھا دیا۔ دوسرا یہ کہ بندہ آپ کو ملا، اسے پتہ نہیں تھا، آپ بھی حرم جا رہے تھے، آپ نے کہا آؤ میں آپ کو ساتھ لے جاؤں، آپ اسے ساتھ لے کے حرم تک آپ نے پہنچا دیا، یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ تو یہ ہدایت کے دونوں معنی ہیں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو غیر شیعہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمیں اس پہ قائم ہے۔ جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھ تو لیا، غدیر کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے، ان کی سیرت ہے، ان سے دین لینا ہے، باب مدینۃ العلم ہے، انہی سے علم لینا ہے، تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ کل کو ہم پھر کسی لالچ میں آ کے ادھر چلے جائیں، ٹھیک ہے، سقیفے کی طرف نہ چلے جائیں، لہٰذا ہمیں اس پہ سیدھے راستے پہ صراط قائم رکھ، ٹھیک ہے نا، ہمیں بھٹکا نہ دینا کہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے ساری جو ہے نا فرق یعنی ہدایت کا۔ اور یہاں پہ جو ہے ایک اور مثال بھی میں حصی مثال دے دیتا ہوں، ایصال الی المطلوب۔ ایک بدو آیا رسول خدا کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں آیت آئی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ کی رسی تو بتائیں تاکہ ہم اس کو پکڑ لیں اور تفرقے میں نہ پڑیں، ہمیں رسی کا تو پتہ نہیں۔ اب یہ ایصال الی المطلوب کی یعنی تطبیق ہے، دکھایا نہیں، پہنچا دیا رسول خدا نے۔ فَأَخَذَ يَدَ عرابی، عرابی کا ہاتھ پکڑا، اب عرابی نہیں ہے لیکن ہاتھ پکڑا اسی طرح، وَجَعَلَ عَلَى قَتْفِ امیر المومنین، رسول خدا نے اس عرابی کا ہاتھ پکڑا اور مولا علی کے کندھے پہ رکھا، قال ھذا حبل اللہ فاعتصم بہ، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا دامن تھام لو، یہ ہے ایصال الی المطلوب، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تفرقے سے بچنے کے لیے آج بھی اگر کوئی 14 سال پہلے رسول خدا نے حل دے دیا، لوگ مولوی روز ہر فرقے کے بیٹھتے ہیں، جی فرقہ بندی کیسے ختم ہو، کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی وہ نظریاتی کونسلیں بنتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کا فقط ایک ہی سلوشن ہے کہ بھائی جو رسول خدا نے سلوشن دیا تھا، علی کا دامن قرآن کے ساتھ اہل بیت کا دامن پکڑ لو، فرقے سارے ختم ہو جائیں۔ بے شک۔ تو یہ مختصر سا واقعہ چاند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی، زیادہ دیر بھی مزاحم نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ یہ نکلا پوری بات کا کہ قرآن اور رسول خدا سب کے لیے ہادی بن کے آئے، سب کی ہدایت کے لیے، لیکن اس سے ہدایت متقی لے گا، اور تقوی کا ایک مرتبہ ہے، وہ اگر ہوگا تو پھر اگلی ہدایت بھی ملے گی، اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں۔ اب یہاں پہ بات جب آئے گی یہ تقوی کی، قرآن ہدی للمتقین ہے اور علی امام المتقین، ٹھیک ہے۔ اور شاہ صاحب اس کی تعویل جو باطن میں ہے، ایک تو ظاہر قرآن ہے کہ ظاہر قرآن صامت جو ہے نا وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب باطن یہ ہے روایت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے اور جو متقین کے لیے ہدایت ہے، روایت کہتی ہے وہ کتاب علی ابن ابی طالب۔ تو یہاں پہ یعنی باطن کو دیکھیں تو علی ہدایت دینے والے قرآن ناطق ہیں، اور ظاہر کو دیکھیں تو یہ کتاب صامت یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ قرآن ناطق نے بہت ساری جگہوں پہ عمل کیا تو قرآن صامت بنا، قرآن ناطق عمل نہ کرتے تو قرآن صامت نہ بنتا، نازل ہی نہ ہوتا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مولا کی شان میں آئی 300 آیتیں اہل سنت نے جمع کی ہیں مولا علی کی شان میں، اور 1000 آیت وہ شاید آپ نے کتاب 1000 آیت نزلت فی علی ابن ابی طالب، سید ہاشم بہرانی 1000 آیتیں انہوں نے جمع کی، کچھ نے اور بھی اس سے زیادہ جمع کی مولا علی کی شان میں، سورہ دہر ان کی شان میں بہت سارے، انما یرید اللہ، تو یہ عمل کرتے گئے قرآن بنتا گیا۔ تو قرآن ناطق اس لیے ان کو کہتے ہیں نا
کہ جو انہوں نے عملی صورت میں کر کے دکھایا وہ قرآن صامت بن گیا۔ تو مختصر یہ ہے کہ امام المتقین کے ہم ماننے والے ہیں، اور کتاب بھی متقین کو ہدایت دیتی ہے، اس لیے وہ سارا سال جو ہے نا قرآن کا رٹا لگاتے ہیں، اتنے مدارس قائم کیے ہوئے ہیں، اور جناب ماہ رمضان میں تو اتنا قرآن تراویح میں پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت پھر کوئی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا تھا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور جس نے علی کو چھوڑ دیا ہو اس کے پاس تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا اس لیے ان کو ہدایت نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ ایک جملہ، کم من قارن والقرآن یلعنہ، کتنے قاریاں قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ اور عمل اس قرآن کے خلاف ہوتا ہے تو وہ قرآن لعنت کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض یعنی ایک نقطہ یہاں پہ ایک اور جملہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ علی کو چھوڑنے والے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا تو قرآن اندر جھانک کے دیکھتا ہے جب زبان پہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر دل میں علی ہوں تو قرآن دل میں اتر جاتا ہے، ورنہ لعنت کر کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن صامت کا کام ہے کہ وہ بھی لعنت کر رہا ہوتا ہے، یعنی دیکھیں تو قرآن صامت کا کام ہے کہ وہ بھی لعنت کرتا ہے جو علی کو چھوڑنے والے ہیں۔ یا علی، رسول خدا فرماتے ہیں لولا کا یا علی ما عرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کو پتہ ہی نہ چلتا کہ مومن کون ہے۔ تو علی ہے پہچان مومن اور منافق کی، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ مومن کے علاوہ محبت کوئی نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ تو یہ ہے علی علیہ السلام۔ اللہ نے اس امت کے لیے جو ہے نا جو امتحان قرار دیا وہ اہل بیت کو اور مولا علی کو قرار دیا بالخصوص۔ تو اس امتحان میں کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے، اصل امتحان یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پورے جو باقی امتحان تو وہ ہوتے رہتے ہیں کاظمی صاحب، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اصل امتحان یہ مولا علی کی ذات کے ذریعے سے ہوا ہے، پوری امت کا ہوا ہے، اور اس میں کتنے لوگ پاس ہیں کتنے فیل ہیں یہاں پہ۔ تو خلاصہ کلام یہی نکلا کہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت متقی لے گا، اور اس میں خصوصاً ماہ رمضان میں روزانہ ایک پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس سے ہدایت کے نئے سے نئے دریچے ہمارے اوپر کھل جائیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو دلوں کے تالے کھولنے کے لیے بھی، اور یہ مہینہ بھی قرآن کا ایک آیت کی تلاوت، پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا بڑا پیکج کسی اور دین میں بھی نہیں ہے، کسی اور مہینے میں بھی نہیں ہے۔ ایک آیت پورے قرآن کی تلاوت، اس میں آسان بات ہے، موبائل پہ چلو سنتا رہے ساتھ پڑھتا رہے، سننے کا بھی ثواب ملے گا، پڑھنے کا ڈبل ثواب ہے ویسے اگر ٹائم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، پروردگار سے دعا گو ہیں کہ یہ جو صبح کے ٹائم کی مولا علی علیہ السلام کی قبر کے جوار میں ہمیں توفیق پروردگار عطا کی ہے، یہ توفیق باقی رکھنا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔